بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ایمان کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں آ چکی ہیں، جس میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سربلندی اور سرخروئی کا ذریعہ ایمان ہی ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی سربلندی اور مقام عطا فرمائیں گے، اور ایمان ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے ہمیں آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ یہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے بندے کو جہنم سے نجات ملے گی۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے لیے جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون، رواہ مسلم فی باب تحریم الغلول۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، عن عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا الہ الا اللہ يبتغي بها وجه اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، رواہ البخاری۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ ایک تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بھائیوں اور سامعین کرام، بتانا یہ ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان ہے تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہاں بھی خسران اور گھاٹا ہے، اور یہاں بھی نکبت اور ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کا جہنم ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق مزید باتیں اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔